مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری کارنامے کی وجہ سے کہہ رہا ہے، اور جہاں کوئی شخص آپ کو باطل کی تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ جان لیں کہ وہ اقبال اور مولانا مودودی کی زبان بول رہا ہے، اور جہاں بھی کوئی شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا، تو آپ جان لیں کہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بول رہا ہے۔ یہ ہے سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پورے عالم اسلام کے اوپر امپیکٹ، اس کے اوپر ان کا اثر۔ اور ہم جب سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اور ان کی فکر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور ان کی شخصیت 5 عناصر کا مجموعہ نظر آتی ہے، اور یہ 5 عناصر وہ ہیں کہ جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرتوں سے ہمیں فراہم ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنی پوری تاریخ پر اور اپنی پوری تہذیب کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں ان 5 عناصر کی کارفرمائی ہی تغیر لانے والا سب سے بڑا عامل نظر آتی ہے۔ وہ 5 عناصر کیا ہیں؟ انسان کی یا کسی مسلمان کی اور مومن کی زندگی کی سب سے اہم چیز مومن کی یا مسلمان کی نیت ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، جیسی جس کی نیت ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا۔ اگر اس کی نیت اچھی ہوگی عمل اچھا ہوگا، اگر نیت کھوٹی ہوگی عمل کھوٹا ہو جائے گا، اگر نیت میں ابہام ہوگا تو اس کے عمل کے اندر بھی ابہام پیدا ہو جائے گا۔ سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر ان کا ایک خاص کرم تھا کہ جب ہم سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اور ان کی پوری فکر کو اور ان کی پوری تحریک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے نیت خالصہ سے نوازا ہے، بہترین نیت ان کو عطا کی، یعنی ایسی نیت کہ جس میں اسلام کے غلبے اور مسلمانوں کی شوکت کے سوا اور کوئی دوسری چیز ہمیں کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ پہلا تقاضا اس کا یہ ہے، اور دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت رکھتی ہے، وہ انسان کا اخلاص ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اخلاص کو جتنا پسند کرتے ہیں نیت کے بعد اتنا وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہو۔ مطلب اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے اسی کو شہرت بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ شہرت کا طالب ہو جاتا ہے، اس کا تمنا بن جاتا ہے، اور اس کی جو شہرت کی جو طلب ہے وہ اس کے کام، اس کے اخلاص کو جو ہے متاثر کر دیتی ہے، اور اس کا بہت بڑا کام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ باہر نہیں پا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا اندازہ بات کیجیے کہ اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں 5 روپے دیتا ہے کوئی کامل اخلاص کے ساتھ، اور ایک شخص اللہ کی راہ میں 5 کروڑ روپے دیتا ہے لیکن اس کے پاس اخلاص نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک 5 روپے کی وقت 5 کروڑ روپے بلکہ 5 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب ہم سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب ان کے اخلاص کے اندر ہمیں کوئی شبہ ہوا ہو۔ مطلب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری شخصیت اب اس اخلاص کے اندر جذب ہے، پوری طرح سے جذب ہے، یعنی اس کے دائرے سے نکل کر ایک لمحے کے لیے بھی وہ سوچ نہیں پاتے، وہ لقبہ بھی نہیں توڑ پاتے اس اخلاص کے بغیر۔ یہ سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا معاملہ ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو تاریخ کے اندر ڈیسائسو فیکٹر کی حیثیت رکھتی ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں ڈیسائسو فیکٹر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ اور میں تقوی کی مطلب ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، مگر مختصر میں ہم کہنا چاہیں تو تقویٰ ایک جانب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، اور دوسری جانب اس کا بے پناہ خوف ہے۔ یعنی انسان عمل کرتا ہے، یہ 3 صورت عمل کی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، یعنی اس لیے نہیں کوئی جنت دے دے گا یا جہنم میں ڈال دے گا، بلکہ اس لیے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی عبادت کے لائق، وہ ہے ہی اس لائق کہ ہم اس کی بات مانیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی کی طرف سے ہم آئیں، اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، تو اس سے ہمارا یہ تعلق ہو کہ ہم اس کی محبت میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور دوسری طرف ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم خواہ کتنی ہی اچھی نیت لے کر کھڑے ہوں، کتنا ہی اخلاص لے کر کھڑے ہوں، بہرحال ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم سے ہمارے عمل کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اخلاص مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خشیت